رزاق جہاں حق تعالی وہ ہے، رزاق جہاں حق تعالی وہ ہے، جواد و غنی برتر و بالا وہ ہے۔ رزاق جہاں حق تعالی وہ ہے، جواد و غنی برتر و بالا وہ ہے۔ کیوں مانگتے ہو مانگنے والوں سے، کیوں مانگتے ہو مانگنے والوں سے، اللہ سے مانگ دینے والا وہ ہے۔ نبی بھی اللہ سے مانگتے تھے، نبی بھی پسے جو اپنی مشکلاں بچ کدی بھی مشکل کشا نہیں ہوندے، ترسن جو اپنی اولاد کی تھی کدی بھی حاجت روا نہیں ہوندے۔ ابھی سنا آپ نے زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے ترسے تھے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر پھنس گئے تھے، پھنسے کہ نہیں؟ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کس کو پکارا؟ اللہ کو۔ کن الفاظ کے ساتھ؟ نادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ پکارا کہ نہیں پکارا؟ جب اللہ کو پکارا، اللہ فرماتا ہے فاستجبنا لہ، ہم نے یونس علیہ السلام کی پکار کو سن کر ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اس مشکل سے بھی ہم نے ہی ان کو نجات دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، کوئی بھی ایمان والا پکے ایمان کے ساتھ ہمیں پکارے گا، ہم قیامت تک اس کی پکار کو یوں ہی سنتے اور ان کو نجات دیتے رہیں گے۔ یہ تحقیق کیسے ہے؟ اچھا، ہمارے ساتھی نے تحقیق کی کہ سیدنا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لاہوریوں کا داتا، ان کے ہاں اولاد کوئی نہیں تھی، اللہ کی شان پہ قربان جائے، وہی دیتا ہے جس کو دیتا ہے، دیتے تو کیڑے مکڑوں کو اولاد سے نواز دے، اور نہ دینے پہ آئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ سے بھی کوئی اولاد نہ دے، وہ مالک ہے، وہی مختار ہے، وہی مالک ہے۔ کیا ام المومنین عائشہ صدیقہ کی چاہت نہیں ہوگی؟ کون سی دنیا کی عورت ہے کہ جو شادی شدہ ہوتی ہے اور اولاد کے لیے وہ نہ ترسے؟ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 ازواج مطہرات تھیں، ان میں سے صرف 2 کو اولاد ملی، 2 سے، ایک حضرت ماریہ ہیں، ان سے صرف ایک بیٹے حضرت ابراہیم ہوئے، دوسری حضرت خدیجہ ہیں، ان سے باقی 6 بچے ہوئے، باقی کسی بیوی سے اولاد نہیں، جبکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری حضور کی زوجیت میں آئی تھی۔ زکریا علیہ السلام اولاد کے لیے ترسے تھے تو کس کو پکارا؟ اور پھر ان کو اولاد کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ کیوں قصہ بیان کیا قرآن میں کہ جو اولاد چاہتے ہیں وہ بھی وہی انداز اختیار کریں جو زکریا علیہ السلام والا تھا۔ ایوب علیہ السلام بیمار ہوئے تو کس کے دروازے پر دستک دی؟ اللہ کے۔ شفا کہاں سے ملی؟ اللہ سے ملی۔ قرآن نے قصہ بیان کر کے بتا دیا، شفا مانگنے والوں وہی انداز اختیار کرو جو ایوب علیہ السلام نے اختیار کیا۔ قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں، مردے بخشوانے کے لیے نہیں اتارا گیا، جھوٹی سچی قسمیں کھانے کے لیے نہیں اتارا گیا، ختم پڑھنے کے لیے نہیں اتارا گیا، یہ تمہاری زندگی کی ایک ایک پل کے لیے اس میں ہدایت کا سامان موجود ہے۔ پتہ نہیں میں اپنی بات سمجھا سکا ہوں کہ نہیں سمجھا سکا۔
دعا کرتا ہوں اللہ سے کہ یا اللہ میری نیت سے تو واقف ہے، میرے ارادوں سے تو واقف ہے، سمجھانے میں مجھ سے کمی کوتاہی ہو سکتی ہے کہ میرے اندر وہ صلاحیتیں نہیں سمجھانے کی، لیکن میرے ارادوں کے اندر یا اللہ میرے اخلاص کے اندر کوئی کمی نہیں، تو دل کی حال سے واقف ہے۔ یا اللہ جو کچھ میں نے چاہا ہے یا اللہ سننے والوں کو سمجھا دے اور اس کے مطابق اپنا ایمان درست کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جہاں تک یہ پیغام پہنچے یا اللہ سب کی اصلاح فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔ کسی موحد کا مشرک عزیز وفات پا جائے تو اس کے جنازے میں جانا کیسا ہے؟ اگر پکا ہے، اس کو پتہ ہے کہ واقعتاً شرک کرتا تھا، اس کے جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ ویسے رسم دنیا کے طور پر چلا جائے خاندان والوں کی تسلی دلجوئی کی خاطر، لیکن جنازے میں شرکت نہ کرے۔ قبرستان میں دعا کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قبرستان میں پہنچے تو قبر والوں کے لیے ان کی مغفرت کی دعا کر سکتا ہے، لیکن کوشش کرے کہ ہاتھ نہ اٹھائے، ویسے زبانی دعا کرے، کیونکہ ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ کوئی جاہل آدمی کہے کہ یہ قبر والے سے مانگ رہا۔ مسجد میں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، لیکن قبرستان میں جا کر ہاتھ اٹھا کر دعا نہ مانگیں۔